السلام علیکم دوستو، چوپال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور چوپال میں جیسے میں نے آج اپنا ٹاپک رکھا ہے کہ آخری تجزیے کے مطابق حکومت ناکام ہو گئی. اور یہ آپ ہمارے تجزیہ کار سینئر جو بڑے بڑے ہمارے دانشور ہیں، سوشل میڈیا بھی عموماً اب اسی طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر بندے کے نزدیک جو ہے وہ آخری تجزیہ وہ یہی نکل رہا ہے کہ خان جو ہے وہ ناکام ہو گیا. کیونکہ پیٹرول پرائز جس طرح سے بڑھ گئی ہیں بھائی جان، وہ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پیٹرول پرائز بڑھنی نہیں چاہیے تھی. لعنت ہے، کیا اس لیے آئے تھے، کیا اس لیے آئے تھے. حالانکہ ابھی بجٹ کی جو ہے نا وہ ہماری سیاہی بھی نہیں سوکھی ہوگی ایک طرح سے بجٹ کی. اور اس بجٹ کو ہی اگر ہم دیکھ لیں کہ یار یہ بجٹ بنا کس طریقے سے ہے، اور اس میں آپ کے ذرا حساب کتاب اور سوالات اگر کیے جائیں تو پھر یہ جو 40% بجٹ کا قرضوں میں گیا ہے بھائی، اس کا بھی کوئی حساب لے گا کہ یار یہ جو اتنا پیسہ ہمیں اس حکومت کو دینا پڑ رہا ہے. کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے، اور پیچھے کس نے کتنا انبار لگایا. تو وہ بجٹ میں سے پیسہ اگر نہیں بچا، تھوڑا سا حساب کتاب اگر ہم کر لیں کہ 7200 ارب روپے کا ہمارا بجٹ جو بنا ہے بھائی، 7200 ارب کا یہ ہمارا بجٹ ہے. اور اس میں 2880 ارب جو ہیں وہ صرف ہم نے جو قرضے ہم نے جو لیے ہیں ان کی ادائیگی، قرضوں کی نہیں کی، یہ قسطوں کی جو سود ہے، جو انٹرسٹ ہے، اس کی انسٹالمنٹ ہم دے رہے ہیں. پرنسپل تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے پاس اتنی کمائی نہیں ہو رہی. اور کمائی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ 1-2 برس کا تو سلسلہ ہے نہیں. انڈسٹریز سے لے کر جو صورتحال ملک کی ہوئی ہے یہ 1-2 برس کا تو قصہ ہے نہیں. لیکن آخری تجزیے کے مطابق حکومت ناکام ہو گئی ہے. کورونا جیسا ایک سلسلہ چلا، پورا ملک، میڈیا نے بھی کہا بھائی بند کرو، اور ہوا. اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کا بجٹ کے اوپر اثر آنا تھا. پوری دنیا کے اندر اکانومی پہ یہی بات ہو رہی تھی. ہمارے یہاں تو چونکہ ہمارے تجزیہ کاروں کو فرصت تو ملے، وہ جو ایک طرح کی صورتحال بس ایک ہی طرح کی بات ہے اس سے فرصت ملے تو وہ کم از کم کوئی دیکھیں کہ یار دنیا میں کیا بات ہو رہی ہے، اکانومی کو لے کے کس طرح سے پاگل ہوئے میں سب، کس طرح سے کہ یار اکانومیز کا کیا ہوگا، کہاں شرنک ہو جائیں گی، کیا ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں یہ پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی، جہانگیر ترین اب یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. اور بڑے بڑے تجزیہ کار آخری تجزیے کے مطابق ان کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ اگر ڈیٹا اعداد و شمار سے اگر دیکھا جائے یا پھر دوسرے پیرامیٹر سے دیکھا جائے تو بھائی کوئی اقوام عالم میں عزت ٹائپ کی کوئی چیز کوئی ہے تصور یا نہیں ہے. تو وہ آج پاکستان کا بہتر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یا وہ مقام جو پہلے ہم پر موجود تھا وہ صحیح تھا، وہ ٹھیک تھا، ہمارے ساتھ اوے کر کے بات کی جاتی تھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی کیا عزت تھی. آج سعودیہ، ترکی، چین، ملائیشیا، یہ مہاتیر محمد، طیب اردگان، محمد بن سلمان، یہ سارے لیڈر بے وقوف ہیں. اور ہمارے یہاں کے دانشور آخری تجزیے کے مطابق عمران خان ناکام ہو گیا. حالانکہ وہ چاہے سر توڑ جان پھوڑ کوشش کر کے اس نے اقوام متحدہ میں کشمیر کی بات کی، یہ پہلے نہیں ہوا. اقوام متحدہ کی اب کمیٹیوں کا موضوع کشمیر بنا یا نہیں بنا؟ کیا یہ کوئی محاذ نہیں تھا؟ کیا فورن کا محاذ کوئی محاذ ہی نہیں ہوتا ملک کے اندر؟ ملک کے اگر 5-8 پلر ہیں جس میں اکانومی ہو گیا، دوسری چیزیں ہو گئیں، تو کیا ان 8-10 پلروں پہ ہم کارکردگی کا جائزہ نہ لیں؟ بہتر یہ نہیں ہے؟ یا ہمیشہ کی طرح وہی تجزیے اسی طرح کے، اور بس آخری تجزیہ ایک ایسی پروپیگنڈا میں اتنے خطرناک طریقے سے. آج جب کورونا سے پورا پاکستان گھائل ہوا ہے تو اس میں بجائے بیٹھ کے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے ہاں ہوا کیا آخر، یہ کس طریقے سے اب ہم جو اکانومی کے گرداب سے نکلیں گے باہر. ہماری اپوزیشن جو ملک بند کرنے کے لیے تو سب کہتے تھے کہ ملک بند کر دو، تو کیا شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ملک اگلے 3-4 مہینے بند ہوگا تو اس کا ریونیو کیسے کلیکٹ ہوگا، لاکھوں کروڑوں جو بزنس ہیں، کاروبار ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کیسے چلیں گی. اور آج ہر بندہ بیٹھ کے بھی سوچ رہا ہے کہ یہ کرونا کا عذاب کہاں سے آ گیا، یہ کیا ہو گیا اور یہ کیسے ختم ہوگا. آج ہر بندہ پریشان ہے. اور ہمارے ہاں آخری تجزیے کے مطابق حکومت ناکام ہو گئی ہے. بھائی اسی دور میں ہی، اسی بزدار کے دور میں اگر آپ دیکھو تو لاہور کو سیفسٹ سٹی قرار دیا گیا، اور امن و امان کی صورتحال ابھی بھی پورے پاکستان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت بہتر ہے. 2013، 14، 15 ہمیں یاد ہے جب کراچی جیسے شہر میں روزانہ 15، 16 رمضان کے دنوں میں جانے جاتی تھیں، وہ وقت یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو آج امن و امان بھی ملک میں ہے. اور اگر آپ یہ کہو کہ نا جی نا یہ تو پوری پولیس خود ہی سیٹ ہو گئی ہے اور جو ہے وہ اب امن و امان جو ہے وہ جادو کے ذریعے سیٹ ہو گیا ہے، تو پھر سلام ہے آپ کی، اور آپ کی سوچ کو بھی 21 توپوں کی سلامی ہے کہ اگر بزدار پنجاب کا امن و امان برقرار رکھتا ہے یا لاہور اگر سیفسٹ سٹی ہے تو آپ یہ کریڈٹ اگر سوچتے ہیں کہ پولیس کو چلا گیا تو چلیں اچھی بات ہے یار، پولیس اچھی ہو گئی ہماری تو یہ تو کریڈٹ دے دو. کیونکہ کیا ریاست کا کام امن و امان کی ذمہ داری دینا نہیں ہے؟ اگر ریاست امن و امان کے لیے آپ کے لیے پورے سب آرمی سے لے کے رینجر سے لے کے سب جان توڑ کر کے اب چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک بہتر ہو کی طرف حالات جائے، ہمارے یہاں بزنس ترقی کرے، ہمارے یہاں دوسری چیزیں ترقی کریں، سی پیک کے پروجیکٹ کے اوپر جس طرح سے کام ہو رہے ہیں، سی پیک اتھارٹی کام کر رہی ہے، مگر
پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ ہسٹری، تاریخ کی گواہی. میں کتاب یہ پڑھ رہا تھا ایک، اور یہ میں اس کی دکھاؤں گا آپ کو بھی، یہ کچھ ان کی رائٹنگز بھی. زین العابدین صاحب نے یہ کتاب لکھی، اور یہ بنگلہ دیش جو ہے اب اس کے وہاں کے اس وقت کے جو علیحدگی پسند مکتی بہانی کے لیڈر رہ چکے ہیں زین العابدین صاحب، اور یہ ان کے اعترافی بیانات کی کتاب ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح بے وقوف بنے، ہم کس طرح بھارت کے ہاتھوں کھیلے، ہم نے کس طرح پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اپنے ملک کو علیحدہ کروایا، اور بھارت نے کیسے ہمیں ذلیل و رسوا کیا. یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہمارے دانشور کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے. کیا بھارت جو پہلے یہ کوششیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، وہ تو اون کرتے ہیں، اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں، آج کیا وہ پھر سو گیا ہے؟ یا اگر آج ہمارا ملک اس بھارتی مزاحمت کے خلاف جو ہم نے 27 فروری کو دیکھی، جو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے سر کے اوپر جنگ چھڑی ہوئی ہے. کارگل کا یہ خطہ جو ہے، یہ یہاں پر لداخ کا یہ جو خطہ ہے، چین اس وقت، انڈیا اس وقت جس طرح سے بیٹھے ہوئے آنکھوں میں آگے جمع ہے. ہمارے دانشوروں کے پاس ٹائم اتنا دوسرا کہاں سے آ رہا ہے کہ وہ کسی اور موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ کس وقت ہم پھر حقیقت قوم کو بتایا کریں گے؟ آپ 6 مہینے بعد آپ روئیں گے کہ یہ ہو گیا لداخ میں، وہ ہو گیا کارگل میں. ابھی آپ کیوں حقیقتیں نہیں بتا رہے ہوتے بیٹھ کے؟ بنگلہ دیش بننے کے وقت کیا ہوا تھا؟ ساری قوم بعد میں بول رہی ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ارے سرنڈر کر دیا، ارے سرنڈر کر دیا، ارے سرنڈر کر دیا. پتہ ہی نہیں چلا حقیقت کیا تھی، کیا نہیں ہوا. اس وقت بھی لگتا یہی ہے کہ اسی طرح سے ہمارے اخبارات اسی طرح کی مہموں پہ لگے ہوئے ہوں گے. عجیب قسم کا طوفان بدتمیزی مچا ہوگا جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ اس وقت میڈیا. بھائی آپ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کے اوپر بات کرتے ہوئے اگر بات کریں تو بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا اگر آپ اس طرح سے بات کریں کہ آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ، کہ فوراً کے اندر یہ تھا، پہلے صورتحال کیا تھی، طارق فاطمی صاحب اور جناب والا وہ دوسرے ایک صاحب ان کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ سرتاج عزیز صاحب. فورن کا ڈپارٹمنٹ ہمارا ان دونوں کی لڑائیوں کے اندر پستا رہا ہے. 5 سال کوئی ہمارا فورن منسٹر نہیں تھا، پاکستان کی کوئی زبان نہیں تھی، پاکستان کی کوئی آواز نہیں تھی. گونگا بہرا پاکستان 5 سال رہا ہے. وہ ٹھیک تھا؟ یا اس وقت اب یورپی کمیشن سے لے کے، اور کیا یہ رپورٹیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ انٹرنیٹ کے اوپر نظر آتی ہیں، سب نظر آتی ہیں، مگر گزار دو، سامنے نہ لے کر آؤ، بلینکٹ ڈالے رکھو ان چیزوں کے اوپر. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس موضوع کے اوپر بات کریں. رٹے رٹائے جملوں سے نکلیں بھائی. بہت بیڑا غرق ہو گیا، بہت بیڑا غرق ہو گیا. بالکل کرونا نے تو بیڑا غرق کیا یہ، لیکن چیزیں ذرا بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے ہو تو اچھا لگتا ہے. ڈیٹا کے ساتھ بات کریں تو آپ کی رائے بھی اچھی لگے گی. اگر آپ کو رائے دھتکارنی بھی ہے، اگر ہماری بھی رائے، میری بھی رائے دھتکارنی ہے، تو ایٹ لیسٹ کوئی ڈیٹا کے ساتھ تو بات ہو کم از کم. کہ اگر ہم 5 6 8 پلر ملک کے دیکھیں کہ یہ ملک کے پلرز ہوتے ہیں، اور اس میں اکانومی سے لے کے، تعلیم سے لے کے، ہیلتھ سے لے کے، یہ سارے پلرز ہیں جس کے ذریعے کوئی قوم آگے بڑھتی ہے. نیشنل سیکیورٹی جو کسی قوم کی ہوتی ہے اس میں کیا صرف یہ ہوتا ہے کہ اسلحہ ہو بس، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بہت ہو؟ تعلیم سے لے کے ہر چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی میں ہوتی ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تعلیم سے لے کے صحت کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کی بہتری کے لیے اگر اب کچھ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو ان کو آپ کم از کم وہ تو سامنے لے کر آئیں، وہ تو آپ سامنے لے کر آئیں. آپ کم از کم موازنہ تو اس طرح سے کریں. پچھلے ادوار کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی پہلے کیسے جی ڈی بی اتنا اڑ رہا تھا آسمان کے اوپر، اور انہوں نے دیکھو آ کے جی ڈی بی جو ہے وہ کیسے گرا دیا. اب جی ڈی بی جو ہے وہ تو آپ کا بھائی قرضہ لو، کڑھائیاں بناؤ، کھلاؤ آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ قرضے کے اوپر بھی اپنی کمپنی کو دکھاتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ آیا، اتنا پیسہ گیا. ٹھیک ہے، سمپل اکانومی ہے یہ. تو وہ جو جی ڈی بی گرو کر گیا وہ یہ تو ہے کہ وہ کس پر تھا؟ اس میں آپ کا امپورٹ $60 ارب پر پہنچا ہوا ہو، آپ کی ایکسپورٹس $23 ارب 5 سال تک ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوں. تو سلام ہے اس وزیر خزانہ کو جو اس طرح کی پالیسیوں کے ساتھ چل رہا ہو. کیونکہ آپ کو امپورٹس کے لیے پھر آپ کو جو کرنا پڑا، ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر امپورٹس کا راستہ کھولا گیا کہ پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ جائے، ہمارا خسارہ اتنا بڑھ جائے کہ ہم قرضوں کے علاوہ چل ہی نہ سکیں. یہی ہوا ہے. جاتے جاتے جو بجٹ نہیں بنانا چاہیے تھا وہ بجٹ بھی بنا کے گئے. لیکن جو پچھلے بجٹ تھے ان بجٹ کی داستان اس رپورٹ نے کھولی تھی، یہ خبر. لیکن اس خبر کو پی گیا ہمارا میڈیا، ہمارے دانشور، یہ سب پی گئے. کبھی اس پہ بات نہیں ہوگی. یہ رپورٹ پچھلے سال شائع ہوئی تھی، یہ کیوں نہیں سامنے لاتے؟ اس کو دیکھیں آپ ذرا. ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ تھی اور یہ مریم نواز صاحبہ نے شیئر کی تھی. مریم نواز صاحبہ نے شیئر کی، نا اہل حکومت، نا اہل حکمران، اور دیکھ لو جی کیا حال کیا ہوا ہے. اور پھر یہ ان کو ٹویٹ اپنا ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تھا. اور اس رپورٹ کے اندر ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ یہ کھل کے بتا رہی ہے کہ پاکستان کے فائنینسز کے ساتھ، پاکستان کے فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر کتنے لوپ ہولز ہوئے، پہلے کتنے تھے اور اب کتنے آئے. ورلڈ بینک کی اس رپورٹ میں جو اگر ہم دیکھیں، میں آسان الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کسی ملک کی اکانومی کو سمجھیں تو 31 پلرز ہوتے ہیں، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس ملک نے یہ پروگریس کی ہیں.
اب اس میں ان 31 فسکل مینجمنٹ ریلیٹڈ انڈیکیٹرز کہا گیا ہے، اور یہ کہلاتی ہے جناب جو رپورٹ ہے پبلک ایکسپینڈیچر اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی، پیفا رپورٹ. ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس سے کہ پبلک کے جو خزانہ ہے سرکاری وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے، جو فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کس معیار کی ہے اس ملک کی. اور اس میں جو سال لیے گئے تھے وہ 2015-16 17-18، 2015-16 سے لے کر 17-18 تک کے سال شامل تھے. 3 سال اس میں یہ بنتے تھے. اور اس رپورٹ کے مطابق بھائی جان یہ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ہمارے سامنے ہمیشہ غلغلے مچائے جاتے ہیں، ان ڈار صاحب کے اس رپورٹ کے اندر 2012 میں یہ ایک سروے ہوا تھا، یہی ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی تھی، اور پھر یہ رپورٹ جاری ہوئی پچھلے سال 2019 کو، جو کہ مریم نواز صاحبہ نے بغیر پڑھے شیئر کر دی. جب پتہ چلا کہ یہ تو اپنی ہی حکومت کا داستان سنائی ہے بھائی اس نے تو واپس انہوں نے اس کو اڑا دیا تھا. تو اس کے اندر اس رپورٹ کے مطابق جس طرح کا خزانے کا ڈپارٹمنٹ عمران خان کو ملا ہوگا، یعنی کہ آ کے کہ یار میں نے کرنا کیا ہے، صحیح کیا کرنا ہے، اسد عمر صاحب کو ملا ہوگا کہ یار سر پکڑ کے بیٹھیں گے، یار دیکھیں ذرا چلو ہم نے کیا کیا کرنا ہے. اب یہ 31 پلر ہیں، اور یہ ذرا دیکھیں آپ کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 31 جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے 7 بڑے مین پلرز ہوتے ہیں. اور 2012 کے لحاظ سے جب موازنہ کیا گیا تو خرابتر صورتحال پائی گئی. 7 بنیادی پلرز میں سے کسی بھی ایک پلر کے انڈیکیٹرز کے اندر اے گریڈ سیکیور نہیں ہوا. اس میں گریڈنگ ہوتی ہے، اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، ڈی گریڈ، ڈی پلس. تو 2012 میں یہ تھا کہ پاکستان کے پاس زرداری صاحب کے دور میں بھی 5 اے گریڈ آ گئے تھے. اس وقت کم از کم 5 اے گریڈ آئے تھے، اور ڈی پلس 6 تھے. یعنی کہ باقی جو انڈیکیٹرز آپ سمجھ لو کہ اس میں بی ہوں گے، سی ہوں گے، تو کوئی 10-12 سی بھی تھے، اس میں بی بھی تھے. تو زرداری صاحب کے دور تک تو یہ صورتحال رہی کم از کم کہ 5 اے گریڈ اسی رپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک کی سیکیور کیے گئے. اور نون لیگ کے 3 سال آخری کے جو ادوار تھے ایک بھی اے گریڈ نہیں تھا. 31 انڈیکیٹرز میں کوئی اے گریڈ نہیں تھا. تنزلی ہوئی، نیچے گئے، تلپٹ ہوا سسٹم. اور یہ سسٹم کیا تھا، اس میں کس کے اوپر بات ہونا تھی، جس میں مثلا کچھ کریٹیکل انڈیکیٹرز ہیں، مثلا کلاسیفیکیشن آف بجٹ، کمپریہنسونیس آف بجٹ انفارمیشن، ٹرانسپیرنسی ان انٹر گورنمنٹل فسکل آپریشنز کہ گورنمنٹس کے آپس کے اندر پیسہ کس طرح موو کر رہا ہے، پارٹیسپیشن ان بجٹ پروسیس اینڈ پریڈکٹیبلٹی آف ڈائریکٹ بجٹ سپورٹ. یہ سارے جو ایسی تیسی ہوئی بھی تھی. ٹھیک ہے، 2012 میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 6 ڈی اور ڈی پلس تھے، اور 2013 میں آ کے وہ 13 ہو گئے. جو 2012 میں زرداری صاحب کے دور میں 6 ڈی اور ڈی پلس تھے، وہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں آ کے 13 ڈی پلس پاکستان کے اس انڈیکیٹرز میں جمع ہوئے تھے. اور اس میں مثلا کہاں کہاں پہ مسائل پائے گئے. ڈی جو آیا، بہت سے جو ڈی کے اندر گریڈ میں جو انڈیکیٹرز، جو ادارے، جو ڈپارٹمنٹس گئے، ان میں کون سا تھا، مثلا ریلائبلٹی آف بجٹ ڈیو ٹو ہائر دین بجٹ ایکسپینڈیچر، لو ریونیو کلیکشن، extent of unreported government operations, public access to key fiscal operation, effectiveness of internal audit. یعنی کہ یہ سارے وہ ادارے تھے جو انٹرنل آڈٹ بہتر ہونا چاہیے تھا، اس میں ڈی کی طرف چلے گئے، اس میں اور خرابی آئی. ٹھیک ہے، لیک آف انفارمیشن اباؤٹ سروس ڈیلیوری، پور کوالٹی اینڈ ٹائم لائنز آف اینوئل فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، پبلک ایسٹس اینڈ انویسٹمنٹ مینجمنٹ. اچھا، یہ مشکل سارے نام ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں بھی بہت سے دانشوروں کو شاید یہ سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ آپ کا جو خزانہ ہے، آپ کی جیب کی صورتحال کے اوپر ہی آپ چلتے ہو، چاہے گھر ہو، چاہے ملک ہو، چاہے کمپنی ہو. جس کو پیسے کا حساب کتاب سمجھ میں نہیں آتا وہ چلے گا کیا؟ اور جس کو یہی نہ پتا ہو کہ یار سر پہ قرضہ کتنا ہے، میں کماتا کتنا ہوں، ہر سال تو خسارے کا بجٹ بنتا تھا. تو میاں نواز شریف سے لے کے اسحاق ڈار سے لے کے یہ انڈیکیٹرز کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بیڑا غرق کیا گیا. $7 ارب تو صرف ڈالر کی سپورٹ کے لیے ڈال دیا. قرضہ لے رہے ہو آپ $41 ارب اپنے دور کے اندر، یاد رکھیں یہ $41 ارب کا قرضہ چڑھایا گیا پاکستان کے سر کے اوپر ان 5 سالوں کے اندر. اور قرضہ لے کے آپ $7 ارب پھینکتے ہیں کہ نہیں ڈالر نہ گرے بھائی، ڈالر نہ گرے، ڈالر کو پھڑیا رکھا. کیوں بھائی؟ امپورٹر کو آسانی کے لیے. تو ایکسپورٹر سے کیا دشمنی تھی آپ کو؟ عمران خان آتا ہے ایکسپورٹس کے لیے، پرو ایکسپورٹ پالیسیاں بنانے کی کوششیں کرتا ہے. اس کو تو پتہ چلتا ہے کہ سارا نظام ہی نیچے تک کی معیشت ہماری کنزیومرزم کے اوپر بیسڈ کر گئی، امپورٹ بیسڈ پالیسیز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ کو بڑا اچھا جی ڈی پی نظر آتا ہے. وہی حال ہے، جی ڈی پی اچھا نظر آئے گا مگر وہ قرضے کی وجہ سے جی ڈی پی ہوگا. تو نیکسٹ 4 6 8 10 سالوں کے اندر آپ کو وہ پے تو کرنا ہی ہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟
حکومتوں کے اوپر قرضوں کو بوجھ اتنا چڑھ گیا کہ 40% آپ کو انٹرسٹ کی پیمنٹ، انٹرسٹ کی انسٹالمنٹ کرا رہے ہو. بھائی میری انٹرسٹ کی انسٹالمنٹ کر دو، میرے پاس تو پرنسپل تو دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو 40% تو آپ کا 2800 ارب روپیہ 7200 ارب روپے کے اندر سے ٹھگ سے تو آپ نکال دو. اس کے اوپر جو برسوں سے یہ قوم کریڈٹ کارڈ کھینچ کے ہمارے حکمران ہمیں کڑھائیاں کھلا کے مٹن کڑھائیاں اور ہڈیاں ادھر پھینکتے ہیں اور ادھر پھینکتے ہیں اور اخبارات پہ پھینکتے ہیں اور ادھر پھینکتے ہیں، اور بس پھر بلے بلے ہوتی ہے. اسپیڈ کا نام ساتھ لگتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کے اوپر 700 ارب روپے کا خسارہ، پنجاب کے اوپر 700 ارب روپے کا قرضہ. مطلب یار یہ کون سی فسکل مینجمنٹ تھی جس کے آج ہمیں یہ غلغلے ہمارے یہ بڑے بڑے سینئر حضرات بتاتے ہیں. اور بات یہ کہ اپنے گریبان میں جھانکیں. اگر مجھے گریبان شامی صاحب 15,000 روپے میں لبرٹی کے علاقے لاہور کے اندر ایک پیٹرول پمپ لے کے وہ بتائیں گے کہ قوم کا بیڑا غرق کر رہا ہے عمران خان، وہ بتائیں گے، وہ سمجھائیں گے کہ قوم کا بیڑا غرق کر رہا ہے عمران خان. واہ، کوئی کبھی سفیر لگ جاتا ہے، کوئی کبھی کسی ادارے کا حکمران میں وہ لگ جاتا ہے، کوئی کبھی کسی جگہ کا بہت بڑا باڈی کا چیئرمین بن جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ بیٹھ کے صحافت کے اصول بتائے گا. یہ صحافت ہو رہی ہے اس ملک کے اندر؟ یہ کون سی صحافت ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں لفافہ صحافت. یہ تو لفافہ زیادہ کیچڑ صحافت ہو رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو انڈیکیٹرز بنیادی نہ سمجھ میں آ رہے ہیں اور یہ رپورٹیں آپ پی جاتے ہو بیٹھ کے، یہ رپورٹیں آپ کے سامنے نہیں آتی ہوں. ان پہ کیوں آپ گھنٹوں ٹرانسمیشن نہیں کرتے؟ یا اس وقت آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ اس وقت سرحدوں کے اوپر کشمیر کے اندر لداخ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ہمارا دریائے سندھ لداخ سے آتا ہے، یہ آپ کو سمجھ ہے؟ اور لداخ اس وقت اس کے قبضے میں ہے. اس کے بعد لداخ سے ہمارا دریائے سندھ گلگت بلتستان اسکردو میں آتا ہے. بھارت بول رہا ہے یہ بھی میرا علاقہ ہے، اس کو اپنے نقشوں میں شامل کر رہا ہے، اس کو دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے. عمران خان قومی اسمبلی میں یہ بات کرتا ہے، آپ لوگ پی جاتے ہو. آپ کو اسامہ کے ساتھ شہید کا لفظ یاد رہ جاتا ہے. پورے پاکستان کے لبرل جتنے بھی طبقے ہیں سب کو بڑا چبھتا ہے یہ لفظ. صافی صاحب اس کے اوپر کالم لکھ دیتے ہیں، پوری تقریر نہیں سنتے عمران خان کی. یار سرحد پہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان اس محاذ پہ کیا کر رہا ہے، سی پیک پہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان اس جگہ پہ کیا کر رہا ہے، فلانی چیز کیا کر رہا ہے. نا نا نا، یہ صحافتی بددیانتی نہیں ہوئی ہے کیا کہا جائے اس کو؟ مطلب یہ کون سا بغض ہے جو آپ کا ختم نہیں ہو رہا؟ اور یہ بغض ہمارے ملک کے اوپر آپ کا یہ قہر بن کے ٹوٹ رہا ہے کہ خامخواہی کی ایک کنفیوژن ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا. قوم لڑ رہی ہے کہ بھلے تم خسارے کا بجٹ بنا رہے ہو، پیٹرول ہمیں سستا دو تم. بھلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے تیسے کر کے بھی تم کام چلا رہے ہو. سالہ جو ہے کورونا نے ایسی تیسی کر دی ہے، پورے ملک کی انڈسٹری کا بھٹا بیٹھ گیا. حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ ریونیو لیں گے کس سے، یہ 4 پیسے کدھر خرچ کریں، یہ ننگا نہائے کیا اور نچوڑے کیا. اور یہ بول رہے ہیں کہ ہاں جی پیٹرول بھی سستا کرے عمران خان اور ساری مافیاز کا مقابلہ بھی اکیلا کرے، اور جا بھائی تو اکیلا لڑ. قوم بنی اسرائیل میں اور ہم میں تو شاید کوئی فرق نہیں رہا ہے کہ ہمیں وہ دور فرعون کی چچڑی ہوئی ہڈیاں یاد آ رہی ہیں. پھر شاید 430 ارب روپے کے اشتہارات جب بانٹے جاتے تھے میڈیا چینلز کو تو وہ دور اچھا لگتا تھا. پھر اب چونکہ عمران خان کسی کو سوٹ نہیں کرتا، ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے تو مجھے ٹیکس دے، وکیل سے کہہ رہا ہے بھائی تو مجھے ٹیکس دے، فلانے سے بول رہا ہے تو مجھے ٹیکس دے، تو ہر بندے کو تو عادت پڑ چکی ہوئی ہے اس بات کی کہ ٹیکس تو دینا نہیں ہے. اب جب ٹیکس نہیں دو گے تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہی ہوگی نا. پیٹرول کی پرائسز تو بڑھیں گی، چینی کی پرائس بڑھے گی. اگر انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے بچنا ہے تو ٹیکس نیٹ میں ہر بندہ آئے، اس چیز کو تو کم از کم فروغ دیں آپ بھائی جان آپ لوگ. اور ایک بندہ ہر چیز آٹومیٹ کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی جان ہوتی ہے آٹومیشن. آپ ٹرانسپیرنسی لے کر آنا چاہتے ہو کسی بھی شعبے کے اندر، آپ آٹومیٹ کر دو. عمران خان FBR کو کر رہا ہے، عمران خان دوسرے اداروں کو کر رہا ہے. کیا یہ ہو نہیں رہا؟ یہ زمانہ حاضر ہے موجود میں یہ سب ہو نہیں رہا؟ اور کیا اسی وجہ سے کیا ہمارے ان اداروں نے بعد میں ہماری ریٹنگیں بڑھائی نہیں ہے؟ موڈیز کی نے ہماری آؤٹ لک کو اسٹیبل نہیں کیا؟ یہ سب پچھلے سال کے عرصے کے دوران ہوا. پی جاتے ہیں آپ لوگ اس کو، اور ان خبروں کو پی جاتے ہیں آپ لوگ، اور اس کے بعد آپ دوسروں کی آنکھ کا آپ کو جو مچھر نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کے آپ کو شیطانی نظر نہیں آتے. دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے ہاتھی تک نکل جاؤ، تو آپ اپنی ہم سوچتے ہیں کہ ہم چھوڑو یہ بزرگ سینئر اینکرز ہمارے بڑے جو بھی ہیں بہرحال وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہی کریں جس وقت قائد اعظم یہ نیا پرانا پاکستان بنانے چلے اس وقت بھی پروپیگنڈا بریگیڈ ان کے خلاف اسی طرح تھی. ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا. ہمیں لگتا ہے قائد اعظم نے بہت آسانی سے پاکستان بولا ہوگا، بن گیا، آ گیا، مل گیا، انگریز بھی فوراً انہوں نے دے دیا ہوگا. کبھی تاریخ پڑھیں اور جو تاریخ سامنے آتی ہے کیسی چومکھی لڑائی لڑی قائد اعظم نے اس وقت ہماری اپنی قوم کے لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ہمارے ہاں سرحدی گاندھیوں سے لے کے وہاں پر اگر بات کی جائے خان عبد الغفار خان صاحب، فلانے خان صاحب، جناب یہ اچکزئی کے والد صاحب عبدالصمد اچکزئی صاحب، وہ وہاں کے گاندھی اپنے آپ کو کہلاتے تھے. آج گاندھی کے مجسمے کے اوپر UK کے اندر کور چڑھا دیا، بند کرو اس کو. اس سے بڑھ کر کوئی ریسسٹ نہیں تھا، اعلی کار تھا. آج حقیقتیں فاش ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں اس وقت قائد اعظم کے خلاف مخالفتوں کا طوفان تھا. پرانا پاکستان بھی ایسے نہیں بنا تھا، اتنی آسانی سے نہیں بنا تھا. اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم کو اپنی جان بھلانی پڑی تھی. TB کا مرض تک لے کے وہ چلا گیا بندہ، اور یہی ہوتا تھا ان سے کیا ہوگا، یہ کیسے بنائیں گے، یہ کیسے بنائیں گے. اور اس میں سب شامل تھے ہمارے ہاں کے اس وقت کے یہاں کے ہمارے اس خطے کے کمیونسٹ، لبرل، مولوی حضرات بھی. دارالعلوم دیوبند
چاہے مولانا جو احراروں کے مولانا ہوں، مولانا مظہر علی اظہر سے لے کے دیگر علماء، یہ سب قائد اعظم کے خلاف تھے. کیا کیا نعرے نہ لگے قائد اعظم کے خلاف، ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم. اس طرح کے جملے جہاں جہاں قائد اعظم جلسوں کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہماری یہ مذہبی قیادتیں پہنچتی تھیں. آج ہمارے یہ وہی جماعت اسلامی جو خلاف تھی پاکستان میں، ہمیشہ سے ان کے وہاں مخالفت رہی. سراج الحق صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان بیڑا غرق کر رہا ہے. جو وہاں کے آج گاندھی کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. کوئی اب پوچھے بھائی کہ آپ کے یہ جو بزرگ تھے جو ہمیشہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے اوپر ہی خوش ہونا چاہتے تھے، ہمیشہ ایک علیحدگی پسند تحریکوں کو، ہمارے ہاں ہمیشہ لبرل طبقے نے علیحدگی پسند تحریکوں کو ہمیشہ وہ کیا ہے، ماما قدیر کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا رہا. بلوچستان کے اندر امن، سکون، خوشحالی آ رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں. فورٹ منرو کا اتنا بہترین قسم کا برج سٹارٹ ہو گیا. اسٹیل کے 8 شاندار قسم کے پل جو بنائے گئے جاپان وغیرہ نے، سی پیک کے وہ پروجیکٹ کتنا زبردست پروجیکٹ ہے. یہ دکھائیں لوگوں کو، بتائیں کہ کس طرح سے زندگی آسان ہو رہی ہے. فورٹ منرو کا بندہ وہاں سے نکلتا تھا 4 گھنٹے کے اندر، کبھی وہ بیچارہ ڈی جی خان آ رہا ہے، کہیں کدھر آ رہا ہے. ابھی تک وہاں پہ ایک ہاسپٹل نہیں بنا. تو عمران خان نے بیڑا غرق کیا ہوا تھا ملک کا، لیکن زبانوں پہ ہر جگہ پہ ہم یہی سنتے ہیں. اور یہ آخری تجزیے کے مطابق جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ آپ رپورٹ دیکھیں، اس کا لنک بھی میں اس میں ڈال رہا ہوں نیچے، کہ اس میں جتنے یہ رپورٹ جو اسحاق ڈار صاحب کو ہمارے یہاں ہیرو بنا کے پیش کیا تھا، پچھلے سال کی یہ خبر ہے، جس کو پی گیا تھا ہمارا میڈیا. اور اس کی بلکہ ہیڈ لائن اس طرح لگائی گئی تھی کہ پاکستان بجٹ ہیز لاسٹ کریڈیبلٹی ورلڈ بینک. اور ایسا لگا کہ دیکھو یار اس حکومت نے آتے ہی کیا کر دیا کہ بجٹ تک نے ہماری کریڈیبلٹی جو ہے کھو دی. اس کے اوپر کوئی کالم، کوئی تجزیہ نہیں. اور بڑے بڑے کوئی ہمارے دانشور بیٹھ کے اس پہ گھنٹوں ٹرانسمیشن نہیں کرتے نظر آئے کہ یار ہم تو اسحاق ڈار کو بڑا کوئی جینیس مانتے تھے بھائی، کیونکہ یہ تو ان کے نزدیک تو اس سے بڑھ کر کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں تھا. تو یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ سالہ 31 انڈیکیٹرز کے اندر کوئی اے گریڈ ہی نہیں آیا، ڈی کے ڈی آئے. اور اس میں سارے وہ جس کا تعلق پیسے کی مینجمنٹ سے، اور پیسے کی مینجمنٹ ہمارے دانشوروں کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں. کھاتا ہے تو لگاتا ہے، کھاتا ہے تو لگاتا ہے. یہ تو سوچ بنا دی گئی ہے. نوکریاں بانٹو، نوکریاں تے روڈاں، نوکریاں تے روڈاں، اور بس کھاتا ہے تو لگاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. قرضے کی کڑھائیاں بناؤ، ادھر بانٹو ادھر بانٹو، اور جب وقت آئے تو آپ تو باہر نکل جاؤ. یہی میڈیا ہمارا، یہی دانشور ہمارے ہمیں 4-5 مہینے پہلے بتا رہے تھے کہ ان کا انتقال ہونے والا. بھائی پلیٹلیٹس اتنے گر رہے. مطلب میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں کیسا طوفان مچا ہوا تھا. عام آدمی تو کیا مطلب، عام آدمی کے لیے تو نہ کورٹس کھلتی ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. تو عمران خان ان سب سے مقابلہ کرے. وہ لوگ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں جو کہیں اپنے آپ کو کہتے تھے ہاں جی ہم بڑے عمران خان کو جی لائک کرتے ہیں، جی ہاں جی ہم بڑا اس کے ساتھ ہیں. تو بھائی تو آپ کو کیا، یہ آپ کو بھی یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو بھی صرف پیٹرول بس 25 روپے بڑھ جاتا ہے تو آپ کی بھی جان نکل جاتی ہے کہ باہر میں جائے، کہیں سے بھی کرے، کہیں سے بھی کرے. وہ اس نے اس ملک کو چلانے کے لیے کہ اپنی جیب بھرنی ہے. اتنا اطمینان میرے لیے کافی ہے کہ عمران خان کے بعد کم از کم آج اس کی پارٹی میں جہانگیر ترین نکلا، فارغ ہو گیا. فلانی چیز ہو رہی ہے، فارغ ہو رہے ہیں. یہ کمیشن ہے، یہ رپورٹ، یہ چیزیں اس سے پہلے کب سامنے آئی ہیں؟ تو یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ بیڑا اچھا ہو رہا ہے ہمارا. کم از کم یہ فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس نئے پاکستان کے اندر. لیکن وہی چیز ہے کہ جس طرح پرانے پاکستان بنتے وقت دشمن ملکوں سے لے کے ہمارے ہاں کی مختلف لابیز کو تکلیف تھی، اب اس وقت نئے پاکستان کے راستے کے اندر بھی یہی رکاوٹ ڈالی جائے گی. بہت سے دانشوروں کا مسئلہ ان کا لبرلزم ہے. ریاست مدینہ کا نام کیوں لیتا ہے؟ لہذا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل بندہ ہمارے یہاں کا عمران خان کی مخالفت کا جھنڈا اٹھائے رکھنا اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے نام کے اوپر اپنا ایک پاکستان کے خلاف دشمن ممالک کا ایک پروپیگنڈے کا جھنڈا اٹھائے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہے. ہمارے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ہونے کی ہمارے یہاں ایک واحد نشانی ہے کہ جب تک آپ فوج کو 4 گالیاں نہیں بکیں گے، جب تک آپ اسلام کے حوالے سے کوئی تنقیدی بات نہیں کریں گے، آپ تو پڑھے لکھے ارسطو کی اولاد تو ہو ہی نہیں سکتے. یہاں کا کمیونسٹ جو بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی خاموش، ان کو نہیں اندازہ، وہ نہیں بول رہے. وہ ہمارے یہاں تو ہر چیز ہمیں نظریات تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے نظر آ رہے ہیں ہمارے یہاں. اور یہ رپورٹس میں نے کوشش کی کچھ آپ کے سامنے شیئر کروں. تاریخ کی گواہی یہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. یہ جو ہمارے اس طرح بیچارے لکھنے والے رائٹر ہیں، طارق اسماعیل ساگر صاحب ہو گئے، یہ کتابیں لکھتے رہیں گے. ہمارا میڈیا نہ ایسے لوگوں کو کبھی اہمیت دے گا، نہ کبھی ان کے انٹرویوز کرے گا، نہ ان کے ان تجربات کی. یہ جو کتاب لکھی گئی زین العابدین صاحب جو اب کہتا ہے کہ یار شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس نے تو بیڑا غرق کیا اور ہمیں تو وہ بھارت کا غلام بنا کے چلا گیا. تو یہ جو مکتی بانی کے لیڈر تھے تو کیا ان کے اعترافات کوئی معنی نہیں رکھتے؟ تو کیا ان لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا ہے جو آج تک ہمارے یہاں شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے آئے؟ اور پھر اب الطاف حسین کے حوالے سے جو خبریں ہر جس طرح سے اب سامنے آئی ہیں، تو کیا 30 سال پورے ایک قوم، ایک جنریشن، ایک نسل، ایک شہر اس کے تباہ ہوئے ہیں. تو کسی کا فرض نہیں بنتا کہ اپنے اپنے گریبانوں میں وہ جھانکے اور دیکھے کہ ہم نے کیسے کسی انسان کو ایک انسان کے پیچھے بلائنڈلی چلتے رہے، اور ہمارے تعصبات ہمیں کس طرح سے تباہ کرتے چلے آئے. آج کراچی شہر
جو اس صورتحال میں جس عذاب میں کہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کیا حاصل ہوا اس سارے 30 سال کے اس سلسلے میں، اور کیسے حقوق کے نام کی جدوجہد کے اوپر ہمارے ملک کے اندر مختلف جماعتوں نے ہمیشہ، ہم دیکھتے ہیں علیحدگی پسندی کی تحریکوں کے حوالے سے کہ ملک کو مشکلات میں ہی آیا ہے بحیثیت مجموعی، اور ان سب لوگوں کو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ہوتی تھیں، انہیں الطاف حسین صاحب کی تقریر پر پابندی کے اوپر مسئلہ تھا، وہ ان کی تقریر آزادی کروانا چاہتی تھیں۔ مطلب اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر 92 میں جنا پور کے نقشے سامنے آئے تھے، آپریشن ہو رہے تھے، تو بعد میں کبھی وہ بندہ اچھا ہو جاتا تھا، کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا، اور آج جب وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے وقوف تھے، ہم بے وقوف ہی بنتے رہے، اور ہمارے یہ دانشور آج بھی اس بات پر بات کرنے میں کوئی تیار نہیں ہے کہ ہم سے یہ قومی غلطیاں کیسے ہوئی ہیں، ہم سے کیا مسئلے ہوئے، جس وقت بنگلہ دیش بنا ہمیں نہیں پتا ہمارے اس مشرقی محاذ کے اوپر کیا ہو رہا تھا، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا۔ آج ہمارے سروں کے اوپر ہمارے پانی کے جو پورے دریاؤں کے راستے ہیں، ہماری زراعت کا، ہم سب کی بھوک پیاس کا جس کے اوپر انحصار ہے، وہاں پر ایک جنگ کی صورتحال ہے۔ ہمیں کتنا چوکنا، پورے پاکستان کو کتنا متحد ہونا چاہیے، یہ انتشار پھیلانے کی مہم کے اوپر ہمارے یہ عبقری لگے ہوئے بھی ہیں، اور آخری تجزیوں کے مطابق جو ہے وہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، چوپال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔